الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز دینی بھائیوں، یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے. چند دنوں میں انشاءاللہ رمضان المبارک کا بہت ہی برکت والا مہینہ آنے والا ہے. آج شعبان المعظم کی 12 تاریخ ہے. کل 13 اور پرسوں 14 تاریخ ہے. 14 تاریخ کا دن گزر کے جو رات آتی ہے اس رات کو شب برات کہتے ہیں. چونکہ وہ آنے والی ہے 2 دنوں کے بعد، تو اس تعلق سے چند باتیں عرض کرنی ہیں اس رات کے تعلق سے. دو طرح کے نظریات ہیں لوگوں کے اس رات کے بارے میں. بعض لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے اس رات کو ایک تہوار کی رات بنا دیا. نیا لباس، نئے کپڑے، طرح طرح کے کھانے، ایک دوسرے کے جگہ پھر کھانوں کا ایک دوسرے کے یہاں بھیجنا، جانا، کھانا کھانا، پورا جیسا ایک تہوار کی شکل اس کو دے دی. اور دوسرے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس رات کی تمام فضیلتوں کا ہی انکار کر دیا کہ قرآن اور حدیث میں کہیں اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں. یہ دونوں ہی طریقے صحیح نہیں ہیں، یعنی نہ بالکل اسراف اور نہ تسریف، درمیانی راستہ اعتدال کا ہونا چاہیے. حدیث پاک میں اس رات کے بارے میں فضیلتیں موجود ہیں، بلکہ خود قرآن پاک کی سورہ دخان کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں اللہ پاک نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لیلۃ مبارک سے مراد شب برات کی رات ہے. اگرچہ بعض دوسرے مفسرین نے اس کو شب قدر ہی مانا ہے، لیکن بہرحال ایک بڑے درجے کے تابعی کی رائے یہ ہے کہ اس سے شب برات کی رات مراد ہے. گویا اس زمانے سے اس رات کی کچھ نہ کچھ فضیلت تھی. پھر احادیث میں تقریباً 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے شب برات کے بارے میں روایات اور فضیلتیں موجود ہیں. 10 صحابہ اکرام سے. تو اس کو بالکل بے اصل اور بے بنیاد کہہ دینا کہ اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے اور آرام سے جا کر گھروں میں سو جانا، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور دوسری طرف اس رات کو بالکل تہوار کی شکل دے دینا، یہ بھی درست نہیں. جو بات جس درجے کی ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھنا یہ دین ہے. کوئی بات جو دین میں ثابت نہ ہو، یعنی جس کا تذکرہ نہ قرآن میں ہو، جس کا تذکرہ نہ حدیثوں میں ہو، جس کا تذکرہ نہ صحابہ اکرام کی زندگی میں ہو، اس کو کوئی انسان دین سمجھ کر کرنے لگے، اس کو دین بنا لے، تو پھر ایسے عمل کو بدعت کہتے ہیں. بہت بڑا گناہ ہے. یعنی نہ قرآن میں اس کا ذکر، نہ حدیثوں میں ذکر، نہ صحابہ کی زندگی میں ذکر، اور بعد میں کوئی کہے کہ یہ دین ہے، تو آیا کہاں سے دین؟ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. جو چیز دین نہ ہو اس کو دین بنا کر پیش کرنا، دین سمجھ کر اس پر عمل کرنا، یہ بدعت ہے. بہت بڑے درجے کا گناہ ہے. اسی طرح جو چیز دین میں ثابت ہو، چاہے وہ کسی درجے میں ہو، ثابت شدہ چیز کا انکار کر دینا کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ بھی بڑے درجے کا گناہ ہے.
جو چیز درجے کی ہو اس کو اس درجے میں رکھنا چاہیے۔ شب برات کے تعلق سے جتنی روایات حدیثیں موجود ہیں وہ شب برات کے تعلق سے جتنی روایات اور احادیث موجود ہیں وہ سند کے اعتبار سے بہت اعلیٰ درجے کی نہیں ہیں۔ ایسی حدیثوں کو جو سند کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کی نہ ہو، محدثین کی اصطلاح میں، حدیث کی ٹرمینالوجی میں اس کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ جو احادیث ضعیفہ ہوتی ہیں، ایک تو ضعیف ہمارے اردو میں بولا جاتا ہے کسی کمزور آدمی کو، وہ ضعیف مراد نہیں ہے وہاں، یہ ایک حدیث کی ٹرمینالوجی، حدیث کی اصطلاح ہے۔ ضعیف احادیث اگر چند مل جائیں، یعنی ایک ضعیف حدیث ہے، اسی کی دوسری حدیث بھی ضعیف ہے، وہ بھی اس سے بھی وہی تائید ہو رہی ہے، تیسری بھی ہے، تو اگر چند ضعیف احادیث مل جائیں تو اس سے عمل کا ثبوت ہو جاتا ہے اور اعمال کی فضیلتیں اس سے ثابت ہو جاتی ہیں۔ یہ حدیث کے بارے میں شرعی حکم ہے۔ ایک ہے ضعیف احادیث اور ایک ہے موضوع احادیثیں۔ بعض لوگوں نے دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے ضعیف حدیثوں کو اور موضوع حدیثوں کو ایک کر دیا۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ ضعیف حدیثیں وہ ہوتی ہیں جو ہم تک جو حدیثوں کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست حدیث نہیں سنی، بیچ میں واسطے ہیں۔ یہ جو واسطے ہیں، ان واسطوں میں اگر سارے واسطے بہت اعلیٰ درجے کے ہوں تو کہتے ہیں اعلیٰ درجے کی حدیث ہے۔ اگر ان واسطوں میں بیچ میں بیان کرنے والوں میں کچھ محدثین کے ہاں کچھ اصول ہیں، اگر ان اصولوں میں کچھ کمی ہوتی ہے کسی کے نزدیک، کسی راوی کے ہاں، تو اس کی وجہ سے حدیث کا وہ درجہ نہیں رہتا بلکہ درجہ کم ہو جاتا ہے، لیکن رہتی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی، یعنی وہ ارشاد ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، البتہ جو کہ بیچ میں بیان کرنے والوں کی وجہ سے اس کے اندر کچھ سقم پیدا ہو گیا تو اس سے وہ حکم ثابت نہیں ہوگا جو فرض اور واجب کا حکم ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے موضوع روایت، موضوع کہتے ہیں جس کو کوئی من گھڑت اپنی طرف سے حدیث کہہ کر بیان کر دیں، حالانکہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ فرمایا ہو۔ تو ضعیف حدیث وہ ہوتی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہو، آپ نے ارشاد فرمایا ہو، آپ کی بات ہو، لیکن ہم تک پہنچنے میں بیچ میں کچھ ایسے لوگ ہوں جن کے جو محدثین کے اصول ہیں اس کے مطابق وہ لوگ بہت اعلیٰ درجے کے نہ ہوں، لیکن ہے وہ حدیث ہی، اس پر حدیث کا حکم لگے گا۔ اور ایک وہ ہے کہ کسی نے اپنی طرف سے حدیث کہہ کر کوئی بات بیان کر دی، حالانکہ اس کو حضور نے بیان ہی نہیں فرمایا تھا، اس کو کہتے ہیں موضوع حدیث۔ ان دونوں میں فرق ہے، موضوع تو گڑھی ہوئی حدیثیں اپنی طرف سے گڑھ کے کوئی بیان کر دی، اور جو ضعیف حدیث ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس سے بھی مسائل کا استنباط ہوتا ہے، مسئلے ثابت ہوتے ہیں، فضیلتیں ثابت ہوتی ہیں۔ تو شب برات کے تعلق سے جتنی روایات ہیں وہ چونکہ ضعیف احادیث سے ثابت ہیں، اس لیے فرض اور واجب نہیں کہا جاتا، البتہ فضیلت ثابت ہے اس کی، اس کو بالکل انکار بھی نہیں کر سکتے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے بحث و مباحثہ کرنے کا، تو اب اسی میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں کہ اس کی فضیلت ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے۔ دین کے بارے میں عام لوگوں کو بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، بہت آسان سا سیدھا سا ان کے لیے زندگی گزارنے کا عام لوگوں کے لیے راستہ یہ ہے کہ وہ کسی اپنے ایسے عالم کو جن کے بارے میں وہ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ ہمیں صحیح بات بتائیں گے، ہماری صحیح رہنمائی کریں گے، بس ان سے جا کر معلوم کر لیں کہ یہ آج کی رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔
آپ کو وہ جیسا بتا دیں آپ ویسا عمل کر لیجئے، اللہ کے آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اگر بتانے والے نے صحیح بتایا ہوگا وہ بھی اللہ کے ہاں اس کو بھی اجر ملے گا، غلط بتایا ہوگا تو وہ پکڑا جائے گا۔ آپ بچے رہیں گے، اس لیے کہ آپ عام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنا جس کا علم نہ ہو یہ اور زیادہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ بحث و مباحثے میں کسی ایسی بات کا انکار کر دیں جو حدیث سے ثابت ہے تب تو معاملہ بہت دور تک چلا جائے گا، یا کوئی ایسی بات ثابت کر دیں جو دین میں ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے اس گمراہی سے بچنے کے لیے آسان سا حفاظت والا راستہ یہ ہے کہ کسی ایک کو اپنا بڑا مان لے، پھر وہ جو بتا دے اس کے مطابق عمل کر لے۔ ہاں، بڑا بنانے میں ذرا احتیاط کرے کہ اس کو بنایا جائے۔ اس رات کے تعلق سے ایک روایت تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کی کتاب ہے ابن ماجہ، اس میں یہ روایت موجود ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شب برات میں جب آفتاب غروب ہو جاتا ہے یعنی مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر کیسے آتے ہیں، اس کی کیا صورت ہوتی ہوگی یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ روزانہ رات کے تہائی حصے میں اللہ پاک آسمان دنیا پر آتے ہیں۔ یہ بات تو صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ شب برات کے تعلق سے جو احادیث ہیں اگرچہ وہ ضعیف ہیں لیکن آسمان دنیا پر اللہ کا تشریف لانا ہر رات کے تہائی حصے میں یعنی تہجد کے وقت یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ بہرحال اللہ پاک آسمان دنیا پر آتے ہیں اور 3 اعلان کیے جاتے ہیں۔ ایک اعلان یہ ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی گناہ گار ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، اور پوری رات یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ دوسرا اعلان ہوتا ہے کوئی روزی طلب کرنے والا میں اس کو روزی دے دوں۔ اب کتنے لوگ روزی کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، رزق کے تعلق سے مسلسل اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے۔ اور تیسرا اعلان ہوتا ہے کوئی مصیبت میں گرفتار پریشان کہ میں اس کی مصیبت اور پریشانیوں کو دور کر دوں۔ یہ اعلان مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اس میں لمبی روایت ہے، اس کا آخری جملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اس رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس کی مثال آپ نے دی کہ جیسے بنو کلب کی بکریوں کے بال، عربوں کا عام مزاج تھا بکریاں پالنے کا، اس میں بنو کلب ایک قبیلہ تھا جس کے ہاں بہت بکریاں ہوتی تھیں، تو فرمایا کہ بنو کلب میں جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کی بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے گناہگار بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ معافی بھی کیوں ہوتی ہے؟ دراصل لکھا بھی ہے بعض لوگوں نے، مفتی تقی عثمانی صاحب وغیرہ نے بھی لکھا ہے کہ رمضان المبارک کا اصل میں مہینہ برکت والا آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے کے لیے تیار کرنے کے لیے پہلے سے پاک صاف کر دیتے ہیں۔ اب جو ہمارا برکت والا مہینہ آ رہا ہے اس میں پاک صاف ہو جاؤ تاکہ اس کی برکات سے اچھی طرح فائدہ حاصل کر سکو۔ ایک روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اس رات میں اپنے تمام بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں سوائے 2 لوگوں کے، یعنی 2 قسم کے لوگوں کے۔ ایک مشرک جو شرک کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اس رات میں مشرک کی مغفرت نہیں فرماتے۔ دوسرے فرمایا اپنے بھائی سے کینہ اور دشمنی رکھنے والا، تعلقات کو توڑنے والا، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں کی جاتی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اب ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ ہم یہ رات آنے والی ہے، اگر ہمارے کسی سے تعلقات خراب ہوں، بگاڑ ہو، اس کو درست کر لے اگر اس رات سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔
اگر اس رات میں مغفرت اپنی کروانی ہے، تعلقات آپ کے خراب ہیں، بھائی بھائی سے بول چال نہیں ہے، بہن سے بول چال نہیں ہے، اور عزیز رشتہ داروں سے بول چال نہیں ہے، قطع تعلق ہے، اور آپ خوب عبادت کر رہے ہیں اللہ کی آ کر، فرمایا مغفرت نہیں ہوگی، معافی نہیں ہوگی۔ اس رات میں مغفرت اسی کی ہوگی، معافی اسی کی ہوگی جس کا دل دوسرے کی دشمنی سے، کینے سے، بغض سے پاک اور صاف ہوگا۔ یہ جو رات کی اس میں عبادت ہے، اب انسان کیا عبادت کرے؟ عبادت کے تعلق سے بھی بہت سے لوگوں نے طرح طرح کی چیزیں بتا دیں۔ قرآن و حدیث میں عبادت کے تعلق سے کوئی خاص عبادت کا ذکر نہیں ہے۔ آپ جو عبادت کر سکتے ہوں، نوافل پڑھیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، توبہ اور استغفار کیجیے، اللہ سے خوب مانگیے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، میرے بندوں مانگو مجھ سے معافی، میں گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں روزی دوں گا، پریشانیوں سے دور کر دوں گا۔ تو خوب دعائیں مانگیں۔ کوئی خاص عبادت کی شکل، عبادت کا طریقہ اس رات میں نہیں ہے۔ بعض لوگ عجیب عجیب طرح کی نماز پڑھتے ہیں، پہلی رکعت میں یہ صورت، دوسری رکعت میں یہ صورتیں، یہ سب نہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، نہ حدیثوں میں تذکرہ ہے، نہ صحابہ اکرام کی زندگی میں تذکرہ ہے۔ تو جتنی بات ثابت ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح چونکہ یہ نفل عبادتیں ہیں، اگر کوئی سو گیا، اس نے عبادت عشاء کی نماز پڑھی، سو گیا اور فجر میں اٹھا، تو کوئی اس کو ملامت نہیں کر سکتا کہ تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اس لیے کہ رات میں جاگنا فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی فرض چھوڑے تب تو اس کو کہا جائے گا کہ فرض کیوں ترک کیا، لیکن نفل کام اگر کوئی چھوڑ دے تو اس کو لعنت ملامت نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح نفل عبادت کے لیے افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ انسان نفل عبادتیں اپنے گھر کے اندر کرے۔ مسجدوں میں آ کر خوب عبادت کرنا، یہ آپ عبادت کر سکتے ہیں، کہیں بھی کریں، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ عبادت گھر میں کی جائے۔ تو کوشش ہو کہ آپ کو جتنی دیر جاگنا ہو، جو عبادت کرنی ہو، آپ عشاء مسجد میں پڑھیں، عشاء پڑھ کر گھر چلے جائیں، گھر میں جا کے جتنی دیر جاگنا ہو وہاں عبادت کریں گھر کے اندر۔ اسی طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رات جاگنے کی رات ہے، تو جاگتے ہیں، بس جاگتے ہیں، بیٹھے ہوئے جاگ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ادھر ادھر بیٹھ گئے۔ یہ صرف جاگنے کی رات نہیں ہے، یعنی جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اپنے گناہوں کو معاف کروانا، تاکہ ہم رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رات دی ہے۔ تو جاگ کر عبادت کرنا مقصود ہے۔ اور اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو صرف جاگنے کے لیے چلو نیند آ رہی، باہر ٹہل آتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، کچھ باتیں کریں گے، نیند اڑ جائے گی۔ نیند اڑانے کے لیے یہ صرف جاگنا مقصود نہیں۔ آپ کو جتنی بشاشت ہو آپ عبادت کیجئے، تھک گئے سو جائیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی تمام باتوں پر صحیح طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شب برات کے تعلق سے چند باتیں تھیں، موٹی موٹی باتیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جاگنا ہو جاگیے، سونا ہو سوئیے۔ سونے والوں کو ملامت مت کیجیے، جاگنے والوں کو روکیے مت، بحث و مباحثہ نہ کیجیے۔ جس عالم سے آپ کو مناسبت ہو اس سے مسئلہ پوچھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریے، یہ صحیح اور درست راستہ ہے۔ خود سے بحث و مباحثہ کرنا انسان کو بسا اوقات بہت دور تک گمراہی میں لے جاتا ہے۔ اللہ مفتی حفظ الرحمان قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ مفتی حفظ الرحمان قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔